مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج عقرب، سٹار اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کی پڑھائی اور صدقہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتایا ہوا ہے، لازمی سن لیجئے گا۔ یاد رکھیے کہ رب العزت کے کرم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو صدقہ اور پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، لازمی سنیں۔ اس کے بعد میں جو ہوراسکوپ بتانے جا رہا ہوں، جو زائچہ بتا رہا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے نظر بد کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات علیحدہ ہوں گے، ان کے کاروباری معاملات برے بھی ہو سکتے ہیں، باقی تقریباً اس چیز سے بالکل علیحدہ ہوگا وہ سب کچھ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی، تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں، کیونکہ وہ بھی کیش پر کام کرتے ہیں، تو وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو بہت زیادہ اس مہینے کے اندر رزق ملے گا۔ آپ لوگوں کے جو پرانے قرضے ہیں وہ ملنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے، نیا کاروبار کے لیے کوئی قرض، یاد رکھیے کاروبار کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے کوئی قرض اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا۔ اوورآل آپ کے بزنس میں آپ کو اس مہینے کافی زیادہ کامیابی ملے گی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھی اس مہینے کے اندر ترقی ملنے کے چانس ہیں، اس کے بعد نئے پروجیکٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے باس کی نظر کا تارا بن کر رہیں گے یہ مہینے کے اندر۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کے معاملات کے اندر بہت زیادہ اس مہینے رکاوٹیں آئیں گی۔ آپ کو نظر بد کی وجہ سے بہت زیادہ اور جادو کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم بنے گی۔ آپ کو چاہیے اپنا صدقہ دیں، اپنی پڑھائی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں میرا اللہ کی ذات دور کرنے والے ہیں، دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ آپ کو کاروبار کرنا چاہیے، آنے والے مہینے آپ کے لیے کافی اچھے ثابت ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ اچھا نہیں۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ بھروسے والا ہے تو پھر پیسے دیجئے، ورنہ آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان لوگوں کے گھریلو معاملات جو ہے وہ تقریباً نارمل رہیں گے، کاروباری معاملات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، بگڑنے کے چانس کافی زیادہ ہیں آپ کے۔ اس کے بعد جن لوگوں کا رشتے کا مسئلہ ہے، بچیوں بچے کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے ان کو اس مہینے کے اندر کافی پرابلم بنے گی۔ رشتے آئیں گے مگر ہاں ہو کر نہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد زیادہ تر یہ پرابلم بنے گی کہ باہر سے لوگ ہنستے کھیلتے آئیں گے مگر گھر میں آتے ہی جیسے ایک بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے، یہ ہوگا۔ یعنی اب کہ گھر کے اثرات ان پر بہت زیادہ اثر کریں گے، اس وجہ سے آپ کے جو ہے رشتہ ہونے کے چانس بہت کم ہوں گے۔ خاص طور پر یہ معاملہ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوگا، لڑکوں کے ساتھ کم ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے حالات اور جو میں نے جادو کی نشانیاں بتائی ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ اگر ایسے معاملات آپ کے ساتھ اس مہینے میں ہوتے ہیں تو پھر اپنا علاج کروائیں، ورنہ آنے والے 2 سال آپ کے لیے کافی زیادہ پرابلم پیدا کریں گے۔ جو بچیاں بچے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی زیادہ مسئلہ پیدا کرے گا۔ خاص طور پر یہ مہینہ آپ کے آنے والے 2 سال کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے حالات کے اوپر نظر ڈالیں اس مہینے کے اندر۔ اگر کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو اس کا حل کروائیں، ورنہ آپ کی جو پسند کی شادی ہے اس کے نہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ چاہے کچھ بھی کر لیں، نہ ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے آپ کے۔ باقی میرا رب العزت قادر ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میرا صرف ایک علم العادات کے مطابق بتائے جانے والے حالات ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بچیاں
بے اولاد ہیں ان بچیوں کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی، حمل ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں آپ کے۔ جو بچیاں ٹرا کا شکار ہے ان کے لیے مہینہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا، آپ کے حمل ضائع ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں، اس لیے جس سے بھی آپ علاج کروا رہی ہیں اس کی پرہیز کو جی جان سے کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی پھر کوئی پرابلم نہیں۔ بد پرہیزی آپ کو نقصان دے گی، ویسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، جیسے ہی آپ نے بد پرہیزی کی حمل ضائع ہو جائے گا۔ جو بچے بچیاں پڑھائی کر رہے ہیں ان کو اس مہینے نظر بد کا اور جادو ٹونے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو سر درد، کندھوں کا کھچاؤ، رات کو ڈرنا، یہ معاملات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے اپنا صدقہ دیں اور کسی سے علاج کروائیں۔ اگر ڈرنے کا معاملہ ہو تو پھر علاج کروائیں، اگر ڈرنے کا نہ ہو، صرف سر درد، کندھوں کا کھچاؤ، آنکھوں کی درد ہو تو اس کے لیے صرف صدقہ دینا کافی ہے، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فضول کسی وہم میں نہ پڑیے گا۔ وہ نظر بد کا مسئلہ ہے، نظر بد جو ہوتی ہے وہ صدقہ دینے سے زیادہ تر ختم ہو جاتی ہے، تو وہی دیں، انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کے کافی زیادہ پریشانی بنے گی، لڑائی جھگڑے کے چانس کافی زیادہ ہوں گے، کوئی تیسرا بندہ آپ میں لڑائی ڈلوانے کی کوشش کرے گا، جادو ٹونا اور نظر بد کی پرابلم آپ کو اس مہینے میں کافی زیادہ ہوگی۔ آپ کو اس کی نشانی بتا رہا ہوں، اگر اچانک وجود تربکنا یعنی کہ جھٹکا لگنا شروع ہو جائے آپ کا یا آپ کے بچوں کا یا بیوی کا، تو پھر جادو ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی تربکنا اور ڈرنا نہ ہو تو پھر جادو نہیں، نظر بد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی نشانی بتا رہا ہوں کہ اس میں کندھوں کا کھچاؤ ہو سکتا ہے، سر میں شدید درد اور بار بار درد ہوگا، دل کی میں بے چینی ہوگی، گھر سے باہر جانے کو دل کرے گا، تو اس کے لیے صدقہ دینا کافی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تربکنے کا، ڈرنے کا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پر جادو کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں، ٹھیک ہے۔ اوورآل معاملات آپ کے پورا مہینہ تقریباً ایسے ہی رہیں گے، کچھ معاملات بہت اچھے ہوں گے، کچھ معاملات بہت برے ہوں گے، ذرا دھیان کیجیے گا، ورنہ آنے والے 2 سال کے اوپر یہ مہینہ آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ اپریل، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کو ملا کر جو آپ کا سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے اول آخر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا جلیلو 170 بار، یا شکورو 227 بار۔ اب میری بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا حکیمو 311 بار، یا مجیبو 265 بار۔ یہ آپ دونوں کی پڑھائی ہے۔ اب آپ کا صدقہ اس بار آپ نے انڈے کا دینا ہے، صرف انڈے کا۔ مہینے کے پہلے 3 دن لگاتار آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے وار کر 7 بار وارنا ہے اور باہر پھینک دینا ہے۔ کوشش کریے گا کہ انڈا آپ اس طریقے سے پھینکیں کہ ٹوٹ تو وہ جائے گا ہی، رکھنا نہیں ہے، اسے توڑنا ہے، مگر کوشش کریے گا کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں سے آمد و رفت ہو، یعنی چرستہ ہو، رستہ ہو، تو آنے جانے کی جگہ ہو، وہاں سے لوگ گزرتے ہوں، تو وہاں پر پھینکیں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو ان دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ صدقہ آپ کا مختلف ہوگا، یعنی کہ اگر پہلے دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ منگل والے دن ایک انڈا، پھر اگلے منگل، پھر اگلے منگل، یعنی پھر آپ ہر منگل والے دن صدقہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ 3 صدقے دیں گے پر منگل کے منگل، اگر پہلے دن گزر چکے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی۔ صدقہ دیں، پڑھائی کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لیے دعا کریں۔ میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرا مالک آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے، رب العزت پنجتن پات کے صدقے میں آپ کی ہر ایک پریشانی دور فرمائے۔ میرے مالک کے نام کو بڑے یقین سے لیجئے گا، یعنی کہ پڑھائی بڑے یقین سے کریے گا۔ جب رب العزت کرم کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے۔ تو
تو انشاءاللہ میرا مالک بڑا کرم کرے گا۔ تو یہ تھی اس مہینے کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔